اور ابھی جو موضوع ہے وہ بڑا عوامی موضوع ہے، ہر بندے کا وہ مسئلہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ شرح نمو اور قیمتوں میں جو استحکام لانے کے دعوے تھے حکومت کے، وہ فی الحال تو دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی جادو کی چھڑی ہوگی جس سے جو گھمائی جائے گی، اسحاق ڈار صاحب وہ گھمائیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سب جو راوی ہے چین ہی چین لکھے گا، لیکن اس طرح سے ہوا نہیں، بلکہ چیزیں اس کے برعکس ہوتی چلی گئیں اور ابھی بھی خبریں کچھ اچھی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہیں۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں ان سے ایسا لگ رہا ہے کہ مہنگائی کم تو نہیں ہونے والی، لیکن بڑھنے جو ہے وہ ضرور والی ہے۔ بخاری صاحب، مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے جس کو یقیناً خان صاحب کی گورنمنٹ کو بھی اس نے کافی نقصان پہنچایا، اور میرے خیال میں اب یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور نون لیگ کو، اس سے آپ کتنا نقصان ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مہنگائی جس طریقے سے ابھی تک یہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، اگلے الیکشن میں تو گلے پڑ جائیں گے ان کے؟ دیکھیے، یہ مہنگائی جو ہے نا، ویسے تو ہر ایک پاکستانی کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی گروپ آف سوسائٹی سے ہے، اس کو متاثر کرتی ہے، لیکن جو حال ہمارے ہاں لو مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا ہوا ہے، ان کی چیخیں اور سسکیاں جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا ہے کہ لوور مڈل کلاس آلموسٹ ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ یہ بوجھ برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا اب باری ہے مڈل کلاس کی۔ مڈل کلاس کے بھی لوگ جو ہیں، زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے وہ سروسز سے ہے، یعنی وہ ملازمت پیشہ لوگ ہیں، اور ایک طوفانی رفتار کے ساتھ پرائسز بڑھی ہیں۔ یقینی طور پہ یہی کیمپین جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تھی کہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں ان کے دور میں، اور شرح نمو جو ہے وہ باوجود اس کے کہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ بڑھ رہی ہے، لیکن قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو ان کو جو پیٹرول تھا وہ ملا تھا 74 روپے لیٹر، اور ڈالر کی قیمت تھی 106 روپے لیٹر، اور جب پی ٹی آئی نے چھوڑا تو پیٹرول جو ہے وہ 140 پر تھا اور ڈالر جو ہے وہ 161 پہ تھا۔ یہ یاد ہے نا آپ کو سب کچھ؟ اب تو بات بہت آگے نکل گئی، مگر اب تو بات بہت ہی آگے نکل گئی ہے۔ وہ جو میجک وین جس کا آپ نے ذکر کیا ہے ابھی کہ جی وہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، میرے خیال سے وہ خواب تو شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، اس کی بہت ساری لاجیکل وجوہات ہوں گی۔ بخاری صاحب بڑے پر امید تھے۔ میں عرض کروں نا آپ سے کہ یہ کہنا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہے، میں اس کو تو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ اسحاق ڈار محنتی آدمی ہے، انہوں نے کوشش ضرور کی ہوگی، لیکن جن نتائج کی توقع تھی وہ نہیں ملے ہیں۔ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ ہم تنقید کرتے رہے کہ جو ان کے پاس کوئی وزیر خزانہ جو ہے وہ تو بدلتے رہے، کیپس آن چینجنگ، لیکن چونکہ ایک منجھی ہوئی ٹیم ہے نون لیگ کے پاس، ان کو پتہ ہے، پھر اسحاق ڈار صاحب سے اسی لیے تو بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ شاید اکانومی کو وہ سنبھال لیں۔ میں عرض کروں آپ سے، دیکھیں ہماری قوم کی ایک عادت ہے کہ ہم آدھا گلاس بھرا ہوا بھی نہیں کہتے اور آدھا گلاس خالی کہنے کی عادت ہے ہماری۔ جب اسحاق ڈار صاحب تشریف نہیں لائے تھے تو پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ پرائسز جو ہیں کمی وہ 45% کے اوپر ہے۔ یاد ہے آپ کو اچھی طرح سے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اس وقت صورتحال یہ ہے ان کے آنے کے بعد کہ مہنگائی کم تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا جو ریشو ہے وہ کم ہو کے 25 کے ارد گرد آ گئی ہے، 25 سے کم، 25 سے زیادہ، 1-2 پوائنٹ ہوتی رہتی ہے۔ فرق تو پڑا ہے لیکن ریلیف نہیں ہے اس میں۔ ایک اور دعویٰ تھا اسحاق ڈار بات سمجھ گئی ہیں آپ کہ قیمتوں کے اگر یہ آپ چارٹ دیکھیں تو اس پہ شاید آپ کو بڑے امپریسو فگرز نظر آئیں، لیکن گراس روٹ لیول پہ عام آدمی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ قابو لانے کی کوشش کی گئی، تھوڑا سا نیچے کی طرف گیا، 200 تک لانے کا بھی دعویٰ، پھر وہ واپس اسی جگہ پہنچ گیا ہے، اور 200 تک لانے کا دعویٰ پورا نہیں ہوا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 51 جو ہیں اشیاء ضروریہ، ان میں سے 29 کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ذرا آپ توجہ کیجئے کہ کیا صورتحال ہے۔ کراچی میں 20 کلو کے آٹے کی قیمت 2500 روپے ہے۔ یہ ایک ایسے ملک کی بات ہم کر رہے ہیں جس کی بنیاد زراعت پر ہے، جو اپنے اس ریجن میں دوسرے ملکوں کو اشیاء خوراک بھیجا کرتا تھا، گندم اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2500 کراچی میں اور 2300 اس علاقے میں بک رہا ہے، which is unbelievable۔ میرے خیال سے نہیں، یعنی وہ جو یہ سٹیٹمنٹ ہم پڑھا کرتے تھے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، وہ اب کتابوں میں ہی رہ گئی، وہ کتابوں کی زینت رہ گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی بہت دعویٰ کیا تھا کہ کسان جو ہیں اس کی حالت بہت بدل گئی ہے، اتنے 100 ارب روپے ان کو فالتو ملا ہے، لیکن ان کے دور میں بھی کسان احتجاج کر رہا تھا اور آج بھی کسان احتجاج کر رہا ہے، اور کسان کے احتجاج کا مطلب یہ ہے
کہ چیزیں جو ہیں وہ قیامت کو ان کی قیمتیں جو ہیں چیزوں کی وہ چھو رہی ہیں اور کسی کو کوئی ریلیف نہیں ہے. یہ صورتحال اگر زیادہ دیر تک قائم رہی تو مجھے ایک ڈر ہے, اگر آپ کو یاد ہو میں ریکال کراؤں آپ کو, شاید نواز شریف صاحب کا دور تھا جب لوگ جو ہیں وہ چڑھ دوڑے تھے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف, اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی وہ ابڈا کے دفتروں کو آگ لگائی گئی, آپ کو یاد ہوگا. کچھ جب قیمتیں بہت چڑھ گئی تھی اور آٹے اور چینی کا بحران تھا تو لوگ جو ہیں سرکاری گوداموں پہ چڑھ دوڑے تھے, یاد ہے نا آپ کو. اس چیز سے, اس کیفیت سے, اس صورتحال سے اگر بچنا ہے حکومت نے تو انہیں فی الفور اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کو آسان بنائیں, ورنہ انجام کے لیے تیار رہیں. میں یہ بالکل بلا خوف و خطر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا ہے تو حکومت چاہے چاند توڑ لائے, ستارے توڑ لائے آسمان سے, وہ ایک عام آدمی کی صحت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا انلیس اس کی زندگی جو ہے وہ اس میں قیمتوں میں کمی آئے, وہ اشیاء ضروریہ جو ہے خریدنے کے قابل رہے, اس کی جو انکم ہے اس میں ایک مناسب جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے. تو بخاری صاحب ابھی یہ جو پچھلے 8-9 مہینے کی حکومت ہے ان کی کیا پرفارمنس کیا ہے؟ زیرو. اگر آپ قیمتوں کے اعتبار سے پوچھیں گے تو بالکل زیرو ہے, کوئی کمی نہیں ہے نہ کوئی. دیکھیں نا, دعوے کرنا اور بات ہے, ڈیلیور کرنا اور بات ہے. ڈیلیوری کا جہاں تک تعلق ہے اس حکومت کی جو صورتحال ہے وہ پیتھیٹک ہے. میں آپ کو بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ صورتحال مزید کچھ دیر تک قائم رہی تو حکومت کو سیاست ویاست بھول جائے گی ساری, لوگوں نے اس کی جان کھا جانی ہے. اور اگر اس بیچ کہیں الیکشن ہو گئے تو لگ جائیں گے پتے, پنجابی زبان سمجھ نا, لگ جائے گا پتہ. ہاں نہیں تو پھر ہوگا کیا, پھر وہ دیکھیے میرے خیال یہ ہے, مجھے تو وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اگر اس طریقے سے, کیونکہ اگر ابھی ریلیف نہیں ملے گا اس گورنمنٹ سے تو لوگ اگلی بار کیوں ووٹ دیں گے, کچھ تو کرنا پڑے گا نا آپ کو. بالکل ٹھیک بات ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کا مقبولیت کا گراف کیا ہے, سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر اس حکومت نے ووٹ مانگنے جانا ہے تو اسے ریلیف دینا پڑے گا, ایسا ریلیف جو ٹیمپریری نہ ہو, لاسٹنگ ہو. دیٹ مینس قیمتیں ان کو ایسے لیول پر لانی پڑیں گی جو ایک عام آدمی کی قوت خرید کے اندر ہوں. بخاری صاحب خوراک جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ابھی آٹے کی قیمتوں کا حال آپ نے سنا دیا, لائف سیونگ ڈرگس کی اگر قیمتیں دیکھیں تو وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. زیادہ دور نہیں جاتے, ایک پیناڈول کے پتے کے اوپر آ جاتے ہیں, پہلے وہ ملنا بند ہو گیا تھا, اب 100 روپے کا بلیک میں ملتا ہے. دیکھیں یہ حکومت کے لوز کنٹرولز کی نشانی ہے. یہ آپ کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتے, یہ حکومت ذمہ دار ہے. اگر آپ امپورٹ پر پابندی لگا دیں گے, را مٹیریل نہیں آئے گا, میڈیسنز نہیں بنیں گی تو مارکیٹ میں شارٹیج ہوگی تو قیمتیں بڑھیں گی نا. یہ تو ایک لاجیکل سوال ہے, چھٹی جماعت کے اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے یہ. آپ نے امپورٹس بند کر دی ہیں, ڈلیوریز آئی پڑی ہیں, ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں, نہیں تو پھر قیمتیں تو آسمان پہ جائیں گی. آپ تصور کیجئے اس صورتحال کا کہ کچھ ایسے فیصلے ہیں حکومت کی جس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک اشارہ آپ کی طرف چھوڑ رہا ہوں کہ سویابین کے 3 جہاز امپورٹ کیے گئے, امپورٹرز جو لوگ ہیں انڈسٹریلسٹ ان کی طرف سے, لیکن ان کو پیسوں کے مطالبے پر ایک ایسا فیصلہ کرایا گیا کہ جی یہ تو صحت کے لیے مضر ہے. اچھا, کیونکہ پیسے نہیں تھے اس لیے, کیونکہ مال نہیں دیا گیا. اب وہ سٹک کھڑے ہوئے ہیں, ایک تو ڈیمریج ان پر اتنا پڑ گیا ہوا ہے کہ اتنے کا وہ تیل نہیں ہے جتنا ڈیمریج ہے. اگر یہ فیصلہ نہ ہوا, اگر یہ 3 جہاز واپس کرنے پڑے, آپ کو اس ملک میں اگلے مہینے میں مرغی 800 روپے کلو ملے گی. لکھ کے رکھ لیجئے کہ میں نے کہا ہے مرغی 800 روپے کی. تو پھر ہم امید چھوڑ دینا کہ مہنگائی کسی طور بھی کم ہونے والی ہے, بس بڑھنے والی ہے. سیاست اپنی جگہ ہے, یہ جتنی مرضی کھیلیں, لیکن جب تک لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا ان کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی ان کو ووٹ دے گا. نہیں تو بخاری صاحب پھر عوام کس کی طرف دیکھیں, کس سے امید لگائیں؟ اللہ کی طرف دیکھیں اور ان کو بددعائیں دیں, ایک ہی علاج ہے. بخاری صاحب یہاں پہ کوئی تو آپشن, ہم لیڈرشپ کا اتنا بحران ہے اس ملک کے اندر. بحران کے علاوہ آپ دیکھیے پھر دو ہی صورتحال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ڈیلیور کریں, اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر آ جائیں گے خان صاحب. یہ میں بلوانا چاہتی, خان صاحب آ جائیں گے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں. یہ چاہ رہی تھی آپ سیدھے خان صاحب کو چھوڑ کے اللہ میاں کی طرف چلے گئے. نہیں, میں دیکھیں ہر ایک مسلمان آدمی جو ہے نا وہ پہلے تو اوپر دیکھتا ہے اللہ کی طرف, پھر توقع لگاتا ہے انسانوں سے. یہ تو میں نے آپ کو آخری آپشن بتایا کہ اگر یہ حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی, قیمتیں کم نہیں ہوں گی, تو پھر خان صاحب آوے ہی آوے. اللہ کرے کہ آپ کی اس بات سے کچھ خوف آئے, کچھ ڈر پیدا ہو جائے. کیا بھی رہا ہوں میں ان کو ڈرانے کے لیے ہی کہ خان صاحب آ جائیں گے. اچھا بخاری صاحب, یہ بھی ایک پوائنٹ چیز تھی کہ حکومت سے پیٹرولیم لیوی پر 300 ارب روپے کے شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے پلان نہ مانگ لیا گیا ہے, IMF نے مانگ لیا ہے. اب اس کے کیا اثرات آئیں گے؟
دیکھیے آئی ایم ایف کا پلان پریشر بننے جو لگا ہے وہ کنسسٹنٹ ہے، مسلسل ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے ان کے ساتھ کہ کوئی ایسی نیگوشیشن ہو جائے جس میں کچھ ریلیف مل جائے. بظاہر اس کے امکانات کم ہیں کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے. اسحاق ڈار صاحب بڑی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ ایسی ڈیل ہو جائے جس میں کچھ قرضے ورضے کی واپسی جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے، کچھ تھوڑا سا ریلیف پیکج مل جائے. وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو شاید صورتحال قابو میں آ جائے. لیکن اگر ان کے ساتھ ہماری ڈیل نہیں ہوتی ہے، اگر ان سے ہمیں ریلیف نہیں ملتا ہے تو صورتحال بہت گمبھیر ہونے جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، مجھے توقع ہے کہ اس کا ادراک ہماری حکومت کو ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو یہ ان کی ایک اور نااہلی ہے.